دنیا کی کوئی قوم بھی اگر کسی مذہب کو، دین کو مانتی ہے، بطور عقیدہ تسلیم کرتی ہے، تو پھر اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے پہ قائم رہے، ایمان پر، اور جو اس کو رہنمائی دی جاتی ہے اس کو در حقیقت اختیار کرے۔ مسلمان جب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اسے مانتے ہیں، تو پھر ان پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ زندگی انہوں نے کیسے گزارنی ہے۔ تو مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اللہ سے جب عہد کیا، وعدہ کیا، ہم ایمان لائے، خود کو مسلمان اور مومن کہا، تو پھر ہم خدا کی کتاب کے تارک کیوں ہوئے؟ کیوں ہم نے خدا کی کتاب کو چھوڑا؟ تو مسلم قوم کے زوال کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو ان کی زندگیوں میں مرکزیت حاصل نہیں رہی، اس لیے کہ جب ہم قرآن کو ایک مرکز کے طور پر مانیں گے، تسلیم کریں گے، تو پھر قرآن کے گرد جمع ہوں گے، ہماری اجتماعیت بھی قائم رہے گی، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق بھی رہے گا، اور پھر قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کو، مسلمان کو، مومن کو دنیا میں ترقی سے منع نہیں کرتی، اس لیے کہ قرآن عقل کی بات کرتا ہے، تدبر تفکر کی بات کرتا ہے، قرآن اس کائنات میں غور و خوض کرنے کی، غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا جو عروج ہے، جو مسلمانوں کی ترقی ہے، وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں مرکزیت دینے سے وابستہ ہے۔